بیوی کا انتقال ہو گیا، میرا بچہ بھی ساتھ ہی مر گیا۔ سب مجھے تسلی دے رہے تھے جب جنازہ پڑھانے والے نے مجھے ایک پرچی دی اور بولا دفنانے سے پہلے یہ بیوی کے کان میں پڑھ کر پھونک دینا اور پھر کرشمہ دیکھنا۔ میں نے ویسا ہی کیا، لیکن جیسے ہی بیوی کے کان میں پڑھ کر پھونکا تو جان نکل گئی کہ اگلے ہی لمحے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کبھی اس طرح سے بوچھال آ جائے گا۔ میں عیش و عشرت بھری زندگی گزار رہا تھا تو مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید یہ سکون اور آسانیاں عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، مگر زندگی کس طرح سے پلٹا کھاتی ہے انسان اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں زندگی کے ان مراحل سے گزروں گا جن کے متعلق کوئی سوچنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میرا نام حسن ہے، میں امیر والدین کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ دولت ہمارے گھر کی لانڈی تھی، سب کچھ تھا میرے پاس، اور جب انسان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ خود کو فرعون سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے بھی خود کو کچھ ایسا ہی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھ سے انکار برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں جو کہوں وہ فوراً سے کر دیا جائے، ایک بھی لمحے کی تاخیر نہ کی جائے۔ جیسا میں چاہتا تھا سب ویسا ہی ہو رہا تھا، مگر میری زندگی نے پلٹا اس دن کھایا جب میں اپنے ایک دوست کی شادی پر شرکت کرنے کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے شادی پر کئی طرح کے ڈانسرز بلوائی ہوئی تھی، میں بھی موج مستی میں ان پر پیسے پھینکتا رہا تھا۔ جب ڈانسرز کی توجہ میری جانب ہوئی کہ میں زیادہ پیسے پھینک رہا ہوں تو وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ تب ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میری نظر شہر بانو پر پڑی تو میں نظریں جھکانا بھول گیا تھا۔ وہ ناچ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں کی حیا نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ وہ بھی اپنی دیگر ساتھیوں کی طرح میرے سامنے آ کر رقص کرنے لگی تھی۔ پھر میں نے بھی کسی قسم کی کوئی کنجوسی نہیں کی تھی۔ میری جیب میں جتنے بھی پیسے تھے میں نے وہ اس پر نچھاور کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ جو مرد آیا تھا میں نے اس سے رابطہ نمبر لے لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شہر بانو کے ساتھ میں کچھ ہفتوں کے لیے دوستی کر کے رکھوں گا، اسی لیے اگلے ہی دن میں اپنی دونوں جیبیں پیسوں سے بھر کر کوٹھے پر جا پہنچا تھا۔ میں نے ان کی ہیڈ سے کہا کہ مجھے شہر بانو سے ملنا ہے۔ وہ مسکرا دی اور بولی جانتے ہو نا ہمارا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میز پر رکھ دی تھی اور نائکا کی آنکھیں چکا چوند ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے شہر بانو کے کمرے کی جانب بھیج دیا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو شہر بانو کو ہر قسم کی سجاوٹ سے عاری پایا تھا۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں بولا کیا بات ہے شہر بانو، اداس کیوں ہوں؟ اس نے بتایا کہ وہ چودھری نوریز کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ایک دم غصے میں آ گیا اور بولا یہ نوریز کون ہے اور اس نے کس بنا پر تمہیں تنگ کیا ہوا ہے؟ اب وہ دور نہیں رہا کہ تم لوگ ان چودھریوں کے ہاتھوں پریشانیاں اٹھاؤ۔ ایسی کسی صورتحال میں فوراً پولیس کو کال کر دیا کرو۔ شہر بانو میری بات سن کر ہنس دی اور بولی صاحب جی مجھے بتائیں کہ میں پولیس کو فون کر کے کیا کہوں؟ یہ کہوں کہ چودھری نوریز مجھ سے ناراض ہیں اور فون نہیں کر رہے؟ شہر بانو کی بات سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں بولا کیا مطلب؟ تو وہ بولی صاحب جی چودھری نوریز میرے بہت بڑے قدردان ہیں اور میں ان کی اسیر ہوں۔ وہ ہر ماہ مجھے بہت بڑی رقم بھیجتے ہیں اور مجھ سے بس اتنا سا تقاضا کرتے ہیں کہ صرف ان تک محدود رہوں، کسی پارٹی وغیرہ میں رقص کرنے مت جاؤں۔ اگر میری نائکا کل مجھے زبردستی ہی لے گئی تھی، نہ جانے انہیں کیسے خبر ہو گئی، اور اب وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے۔ تبھی شہر بانو کا موبائل بجا اور جب اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی اور بولی معاف فرمائیے گا میرے چودھری کا فون آ گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں اپنا سمو لے کر بیٹھا رہ گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے نائکا کو 1 لاکھ اس لیے دیے تھے کہ شہر بانو کے منہ سے اس چودھری کی تعریف سن سکوں۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد کبھی اس کوٹھے کا رخ نہیں کروں گا، مگر میں اپنے فیصلے پر 2 دن سے زیادہ ڈٹا نہیں رہ سکا۔ میرا دل شہر بانو کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب ہونے لگا تھا۔ بس ایک بار میں اسے حاصل کر لینا چاہتا تھا، اس کے بعد وہ میرے کسی کام کی نہیں رہتی۔ ظاہر سی بات ہے میرا اسٹینڈرڈ اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا۔ میں دوبارہ کوٹھے پر گیا تو پتہ چلا کہ شہر بانو چودھری نوریز کے ساتھ باہر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس چودھری سے رقابت محسوس کرنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جس کے لیے شہر بانو مری چلی جا رہی تھی، اور ایک میں تھا جو اس کے دیدار کے خاطر ترس رہا تھا۔ شہر بانو موجود نہیں تھی تو میں نائکا کے ساتھ خرید و فروخت کرنے لگا تھا۔ میں بولا مجھے شہر بانو چاہیے، تم رقم بتاؤ۔ وہ مسکرا کر بولی دراصل شہر بانو اس سب کے لیے رضامند نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک چودھری سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں چڑھ کر بولا بس اب تم اس چودھری کی شان میں قصیدے مت پڑھنے لگ جانا، مجھے شہر بانو کی ایک شام چاہیے اور کچھ نہیں۔ پھر وہ چودھری کے نام پر عمر بھر بھی بیٹھی رہے تب بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نائکا مسکرا کر بولی اگر آپ اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں تو پھر 10 لاکھ میں ڈیل ڈن کرتے ہیں۔ 10 لاکھ؟ میں حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اتنے پیسے آج تک اس نائکا کو کسی نے نہیں دیے ہوں گے۔ اس کا چودھری نوریز بھی اسے اتنے پیسے نہیں دیتا ہوگا۔ وہ تو بس میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور میں نے بھی اسے فائدہ اٹھانے دیا تھا۔ میں نے ڈیل ڈن کر لی تھی۔ کل شام کا وقت مجھے ملا تھا۔ میں بہت پرسکون ہو چکا تھا۔ دراصل یہ سب میں اپنی انا کی تسلی کے لیے کر رہا تھا۔
ورنہ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور میں نے دل میں سوچ بھی لیا تھا کہ اس دن کے بعد کبھی کوٹھے کی طرف منہ بھی نہیں کروں گا۔ میں شام ہوتے ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ شہر بانو کے پاس گیا تو وہ حیرت سے بولی، آپ پھر سے آ گئے؟ میں مسکرا کر بولا، ہاں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ ششتہ رہ گئی تھی، بولی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ میں بولا، کل میں نائکا کے ساتھ سودا طے کر کے گیا تھا، کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ میری بات سن کر شہر بانو بولی، اوہ اچھا میں سمجھ گئی، آپ یوں کریں ذرا تھوڑی دیر باہر میرا انتظار کریں، میں آتی ہوں۔ میں بہت خوش ہوا کہ شکر ہے اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ میں باہر جا کر بیٹھ گیا، مگر 1 گھنٹے بعد بھی جب شہر بانو نہیں آئی تو اٹھ کر واپس اس کے کمرے کی طرف گیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ کمرہ تو اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو شہر بانو کی آواز سنائی تھی۔ وہ غصے سے بولی، کیا میں نے آپ سے پہلے روز ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میں چودھری سے محبت کرتی ہوں؟ جائیں جا کر نائکا سے اپنے پیسے واپس لے لیں، میں اس جنم میں تو آپ کو حاصل ہونے والی نہیں۔ میں تنگ رہ گیا تھا کہ وہ کیسی عجیب سی فلمی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے آج تک کسی لڑکی کی طرف سے اس قدر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں غصے میں کوٹھے سے باہر نکل گیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ فنا کر دوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر حال میں شہر بانو کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ پہلے یہ میری خواہش تھی، مگر اب ضد بن چکی تھی۔ میں بس مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ میں کہاں جانتا تھا کہ یہ موقع مجھے اس قدر جلدی مل جائے گا۔ دراصل میں ایک شاپنگ مال میں تھا جب میری نظر شہر بانو پر پڑی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا اور سیاہ برقع بھی پہن رکھا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس کو پہچان ہی لیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 ملازمائیں بھی تھیں۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے سارا قصہ سمجھا دیا تھا اور خود بڑے آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا تھا کہ جیسے ہی یہ نکاح پوش لڑکی باہر آئی تو اسے کہنا کہ چودھری نوریس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بہت برے حالات میں آپ کو بلا رہا ہے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ جائے تو اسے فارم ہاؤس لے جانا۔ 2 گھنٹے بعد میرے ڈرائیور کا فون آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ کا کام ہو گیا ہے سر۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جیت کا نشہ میرے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں فتح یاب ہو کر اپنے گیسٹ ہاؤس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ شہر بانو نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بھاگ کر آئی اور بولی، میرا نوریس کدھر ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں ہنس کر بولا، شہر بانو، بات دراصل یہ ہے کہ کل تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اپنے 10 لاکھ روپے نائکا کے سامنے رکھے، مگر تم لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا۔ اب میں نے بھی وہی سب کچھ تمہارے ساتھ کیا۔ تمہارا چودھری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے تو تمہیں صرف اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ میں اپنے 10 لاکھ روپے تم سے وصول کر سکوں۔ اب تم میرے فارم ہاؤس میں موجود ہو، میری مہمان ہو۔ شہر بانو غصے سے چلانے لگی تھی۔ وہ بولی، گھٹیا انسان، مجھے تم سے اس سب کی امید نہیں تھی، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں انسان ہوں، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جو تم میری مرضی کے خلاف مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرو گی۔ میں قہقہے لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، شہر بانو، اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، دیکھو تو صحیح اس وقت کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچا لے۔ تم میرے ساتھ میرے فارم ہاؤس میں ہو اور یہاں پر سارے میرے ہی ملازم ہیں۔ میری بات سن کر شہر بانو رونے لگی۔ وہ اچانک اٹھ کر ایک کمرے کی جانب دوڑ گئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا کہ یہ اس نے کیا کیا۔ میرے پاس اس کمرے کی ماسٹر چابی بھی تھی، لیکن پھر بھی میں نے جانے دیا اور سوچا کہ ایک رات کے لیے اسے یہیں پر بند رہنے دیتا ہوں تاکہ اسے محسوس ہو جائے کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے اور میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، تو پھر شاید وہ خود ہی موم ہو جائے۔ یہ سب سوچ کر میں آرام سے جا کر اپنے کمرے میں سو گیا تھا۔ صبح سویرے ہی میں نے ماسٹر چابی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ شہر بانو مجھے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ میں بولا، رو مت، میری بات کو غور سے سنو، تم میرے گھر میں موجود ہو۔ اس بات کا کسی کو بھی نہیں کہ تم یہاں پر ہو، کیونکہ مجھے تمہارے علاقے میں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی یہ کسی کو معلوم ہے کہ میں تمہیں اغوا کر کے یہاں لایا۔ کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب تم بالکل بے بس ہو چکی ہو، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود کو مجھے سونپ دو۔ شہر بانو نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور بولی، اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو پہلے تم جب تک مجھ سے نکاح نہیں کر لیتے میں تمہیں نہیں اپناؤں گی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سچ میں شہر بانو کے ساتھ نکاح کر لوں، کیونکہ اب میں اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروا سکتی تھی، اس لیے میں نے دوپہر تک مولوی کا انتظام کیا اور شہر بانو کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مجھے نفرت بھری نگاہوں سے ہی دیکھتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس جا کر بیٹھتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے بولی، تم نے مجھے حاصل تو کر لیا ہے لیکن تم میری روح کو نہیں پا سکو گے۔ میرے دل کے اندر صرف اور صرف نوریس کا ہی نام ہے۔ اپنی بیوی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میرا دل بہت ناراض ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی صرف میری ہو جائے، اسی لیے میں نے اس کے سامنے برتن اٹھا کر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے ٹی وی بھی توڑ ڈالا تھا۔ میں شہر بانو سے بولا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ ایک رقاصہ ہو تم، اگر میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو تمہیں تو میرے پاؤں دھو کر پینے چاہیے۔ ایک تمہارا چودھری بھی تھا جو تمہیں اپنا نام دینے سے ڈرتا تھا، خرچہ تو دیتا تھا لیکن نام نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے پیشے کو برا سمجھتا تھا۔
वो जानता था कि अगर उसने तुम्हें अपना लिया तो फिर वो उम्र भर किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वो तुम्हें अपने प्यार के नाम पर बेवकूफ़ बनाता रहा और तुम भी बेवकूफ़ बनती रही। एक तरफ मैं हूँ जो तुम्हें कोठे से उठाकर अपने घर ले आया, मैंने तुम्हें इज्जत दी, अपना नाम दिया, मकाम दिया, और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। अरे मैं तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता, बस तुम मेरी इज्जत बन चुकी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। अब मेरी तरफ से तुम भाड़ में भी जाओ तो भी मुझे परवाह नहीं। मैं इतना कहकर घर से बाहर निकल गया था। मैं शाम तक सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा था। जब रात के 2 बज गए तो मुझे अपने रवैये पर अफसोस होने लगा था। मैंने खुद को शहरबानों की जगह रखकर सोचा तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो जो कुछ भी कर रही थी वो उसका हक था। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। मैंने ज़बरदस्ती उसके साथ शादी की थी, और अगर उसकी जगह कोई और भी लड़की होती तो वो भी मुझसे ऐसे ही नफरत करती। मैं उसे गुस्से के साथ हासिल तो कर चुका था, मगर उसके दिल में अपना मकाम नहीं बना पाया था। इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं अपना गुस्सा पसे पुश डालकर शहरबानों को एक अच्छा शौहर बनकर दिखाऊंगा। मैं उसको इज्जत दूंगा, एहतराम दूंगा, तो शायद फिर वो मेरी हो जाए। मैंने घर जाकर अपने दोनों हाथ शहरबानों के आगे जोड़ दिए थे। मैं बोला, शहरबानों मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शहरबानों रोने लगी और बोली, हाँ तुमने मेरा दिल तो दुखाया है, लेकिन मेरी आंखें खोल दी, तुम मेरे सामने सच ले आए। मैं तुम्हारी मशकूर हूँ। उस दिन के बाद मैं हर लम्हा हर घड़ी शहरबानों का बहुत ख्याल रखता था। वो भी अब मेरा ख्याल रखने लगी थी। एक दिन बोली, हसन तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम जानते हो क्या, तवाइफ बहुत ज़िद्दी हुआ करती है। वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शौहर को कभी कबूल नहीं करती, मगर तुम्हारे रवैये ने मुझे तुम्हें पसंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मैं बेइंतहा खुश था। मुझे लगा था कि मुझे कुल दुनिया मिल चुकी है। उन्हीं दिनों मुझे शहरबानों ने यह खुशखबरी सुनाई थी कि वो उम्मीद से है। मेरे तो कदम ही ज़मीन पर नहीं टिकते थे। मैंने सोच लिया था कि एक बार शहरबानों बच्चे को जन्म दे दें तो फिर मैं उसे अपने वालिदैन से मिलवाने के लिए ले जाऊँगा। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी कायनात हिलकर रह गई थी। मेरी बीवी अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मेरा आशियाना एक लम्हे में तबाह बर्बाद हो गया था। मेरी खुशियाँ नेस्त नाबूद हो चुकी थी। मेरी बीवी और बच्चा दोनों मर चुके थे, लेकिन मैं फिर भी उन्हें अस्पताल लेकर गया कि शायद कोई बचने का चांस हो। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले, आपकी बीवी तो 2 घंटे पहले ही इंतकाल कर चुकी है। डॉक्टर ने मौत की वजह ये बताई थी कि आपकी बीवी को दिल का दौरा पड़ा है। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी जवान जहाँ बीवी यूँ दिल के दौरे से इंतकाल कर जाएगी। मैं अस्पताल से अपनी बीवी की मैयत वापस ले आया था। जब मेरे पास एक जमादार आया, उसने मुझे कलाई से पकड़ कर रोक लिया था। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया, मगर मैं चुप रहा। उसने अपनी मुट्ठी मेरे हाथ पर रख दी और बोला, भाई साहब, मैयत उठाने से कुछ देर पहले ये पर्ची अपनी बीवी के कान में पढ़कर फूंकना, फिर मुआवजा देखना। मैं हैरान रह गया था कि ये क्या है, लेकिन मैंने वो पर्ची लेकर अपनी जेब में रख दी थी और अपनी बीवी की मैयत अपने घर ले आया था। मैंने ऐलान करवा दिया था, इसीलिए मेरी जान पहचान वाले लोग मेरे घर में मौजूद थे। गौसल देने वाली औरत ने शहरबानों को गौसल दे दिया था। कफन पहने मेरी बीवी बहुत हसीन लग रही थी। मैं रो रहा था। मुझे आज इल्म हुआ था कि मुझे अपनी बीवी से किस कदर मोहब्बत है। मैं चाहता था कि बस मेरी बीवी किसी तरह जिंदा हो जाए और मैं उसे यूँ कब्रिस्तान न जाने दूँ। मैयत उठाने का शोर पड़ा तो मुझे अचानक से उस पर्ची का ख्याल आया जो मुझे एक अजीब से जमादार ने पकड़ाई थी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से वो पर्ची निकाली और खोल कर पढ़ने लगा तो हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि उस पर लिखा था कि उठो, नौरेज़ आ गया है, वो तुम्हें लेने आया है। अभी मैंने ये अल्फाज ही कहे थे कि वो फ़ौरन उठकर बैठ गई थी। जनाजे में शामिल लोग हक्का बक्का रह गए थे। कुछ लोगों ने तो इस सबको मुआवजे का नाम दे दिया था और कुछ लोग तो खौफजदा होकर भाग गए थे। जब शहरबानों ने मुझे अपने सामने पाया तो वो एकदम से बहुत घबरा गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। मैंने कहा, शहरबानों, मुझे बताओ ये सब क्या हुआ है। तो शहरबानों फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, तुम मेरा दिल खोल कर देख लो, आज भी इस पर सिर्फ और सिर्फ नौरेज़ का ही नाम लिखा है। मैं तुम्हें कभी अपने दिल में जगह नहीं दे पाई। मैंने तुमसे कहा था कि तवाइफें बहुत ज़िद्दी होती हैं, तो बस मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे सामने अच्छाई का नाटक करूँगी और जब तुम्हारा एतमाद हासिल करने के काबिल हो जाऊँगी तो मैं घर से भाग जाऊँगी। अब तो तुम मुझे मुलाजमा के साथ बाहर जाने की इजाज़त भी दे चुके थे। मैंने बाहर किसी दुकान से नौरेज़ को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था कि मैं हसन के घर से भागना चाहती हूँ। तो वो बोला, नहीं शहरबानों, तुम घर से मत भागना, बल्कि जिसने तुम्हें दुख दिया है तुम भी उसे हमेशा हमेशा के लिए दुख और दर्द दो। उसने मुझे सारी बात समझा दी। वो बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा जिससे तुम सिर्फ कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाओगे और डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आएगा कि तुम जिंदा हो या मर गई हो। तुम्हारा शौहर जब तुम्हें कब्र में उतार आएगा तो मैं जाकर तुमको निकाल लूँगा और किसी तरह से हम हसन से खुला ले लेंगे। फिर हम दोनों शादी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश थी। मुझे इल्म नहीं हुआ कि ये तुम थे जिसने मेरे कान में ये कहा कि उठो, नौरेज़ आ गया है। अगर मुझे इल्म होता कि ये तुम हो तो मैं कभी भी ना उठती। मैं ये सब बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे।
शहर बानो बोली, तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकूंगी। मैंने शहर बानो को तलाक दी थी क्योंकि अब वो मेरे भरोसे के लायक नहीं रही थी। अगर उसने अपनी मौत का ड्रामा किया है तो फिर वो कुछ भी करने के काबिल थी। ये भी हो सकता था कि वो मुझे रास्ते से हटाने के लिए मार ही देती। मैंने उसे तलाक दे दी तो वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर वापस आने लगी। मैं बोला, शहर बानो, मुझे इतना तो बता दो कि तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा पल रहा है उसका क्या करना है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं, वो तो मैंने तुम्हें पागल बनाने के लिए कहा था ताकि मैं तुम्हारा एतमाद हासिल कर सकूं। इतना कहकर शहर बानो आगे बढ़ गई और मेरे दिल पर हमेशा हमेशा के लिए बहुत बड़ा रोग छोड़ गई थी। मैं इतना बड़ा धोखा खाने के बाद बिल्कुल नफसियाती हो चुका था। मुझे दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। मेरे वालिदैन मेरी वजह से बहुत परेशान थे। उन्होंने मेरा नफसियाती डॉक्टर से भी इलाज करवाया, लेकिन किसी तौर भी मुझे कोई फाका नहीं पड़ रहा था। फिर मेरी अम्मी ने मुझ पर दम दरूद करवाया तो पीर ने कहा कि अपने बच्चे से कहें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़े। जब मैंने नमाज का नाम सुना तो खुद ब खुद मेरा दिल उस जानिब चला आया था। मैंने जब वज़ू किया और अल्लाह के सामने खुद को खड़ा किया तो मैं फूट फूट कर रोने लगा था। इतना रोया कि इतना सारी ज़िंदगी में कभी नहीं रोया था। मैंने अल्लाह के सामने सारे गुनाह रख दिए थे और उससे माफ़ी मांगने लगा था। उस दिन मैं अल्लाह की बड़ाई का कायल हो गया था, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों को उनकी हुदूद में रखना आता है। जो अल्लाह की तरफ प्यार से नहीं जाता, अल्लाह उसकी रस्सी खींच लेता है। मैं जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा था, शायद मैं सारी ज़िंदगी कभी नमाज ना पढ़ता और अल्लाह की पहचान से दूर रहता। जब कोई चीज़ किसी इंसान के हाथ से जाती है तब अल्लाह याद आता है। और मेरे हाथ से मेरी बीवी, मेरी शहर बानो चली गई थी तो मुझे पूरी दुनिया में सुकून सिर्फ अल्लाह के पास मिला था। तब मैं सोचने लगा था कि हर चीज़ फ़ानी है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ही है। इंसान जितना मर्जी सफ़र तय कर ले, वापस तो उसके पास ही जाना है ना, तो फिर हम क्यों यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे, खुद अपनी ज़िंदगियों को क्यों ख़राब कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अभी से अल्लाह की तरफ लौट आएँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।